محل کی روشنی دونوں کے ارد گرد پھیلتی ہے، لیکن اس روشنی میں ایک خاموش جنگ بھی چھپی ہوتی ہے۔ وقار تبسم کے ساتھ چلتے ہوئے سر جھکائے ہوا ہے، مگر دل میں ایک محض عزم جنم لیتا ہے۔ وقار کے دل کی آواز، شہزادی ہے، خوبصورت ہے، لیکن غرور بھی کم نہیں۔ چلو ٹھیک، وقار بھی دیکھے گا کہ غرور آخر کب تک رہتا ہے۔ میں اس کے حسن کے گھمنڈ کو، اس کی خود پسندی کو آہستہ آہستہ توڑوں گا۔ اسے دکھاؤں گا کہ اصل قدر شخصیت کی ہوتی ہے، حسن کی نہیں۔ تبسم کو وقار کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا، عزت کے آگے، نیت کے آگے، سچائی کے آگے۔ وقار ہلکے سے مسکرا دیتا ہے، مگر وہ مسکراہٹ صرف اس کے دل جانتا ہے۔ اسی وقت تبسم بھی وقار کو دیکھ کر دل میں سوچتی ہے، شہزادی کی چال میں نرمی ہے، لیکن آنکھوں میں ایک تیز چمکتی ہوئی ضد۔ تبسم کی دل کی آواز، یہ شہزادہ ہے، سمجھدار بھی ہے، نرم بھی ہے، لیکن شاید اسے لگتا ہے کہ میں بس حسن والی شہزادی ہوں۔ نہیں، میں دیکھوں گی کہ یہ سمجھدار شہزادہ کب تک اپنے فیصلوں پر قائم رہتا ہے۔ میں اس کی سمجھداری کو ہلا کے رکھ دوں گی۔ میں اسے دکھاؤں گی کہ تبسم کے سامنے کسی کی عقل نہیں چلتی۔ میں اسے اپنے قدموں میں لاؤں گی، وہ خود میرے سامنے جھکے گا۔ تبسم ایک پر اعتماد نظر سے وقار کی طرف دیکھتی ہے۔ وقار بھی اس کی طرف دیکھ کر ایک خاموش چیلنج دیتا ہے۔ دونوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ، لیکن دونوں کی مسکراہٹوں کے پیچھے ایک چھپی ہوئی جنگ، ایک خوبصورت مقابلہ، ایک غرور اور عزت کی ٹکر شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ محل کے بڑے دروازے کے سامنے پہنچ کر مہاراجہ رک جاتے ہیں، مگر وقار اور تبسم کی دلوں کی یہ خاموش لڑائی ابھی بس شروع ہوئی تھی۔ رات کے آخری پہر محل میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تبسم اپنے کمرے میں بڑے ناز سے وہ سونے کا ہار دیکھ رہی تھی جو وقار نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ ہار کی چمک جیسے اس کے چہرے پر اتر رہی تھی۔ تبسم نے ہار کو سنبھال کر رکھا اور آرام کرنے لیٹ گئی۔ لیکن جانی، قسمت نے پلٹنا تھا، وہ پلٹ گئی۔ محل کے پچھلے حصے میں ایک عمر رسیدہ بوڑھا نوکر، جسے پورے محل میں بابا فریاد کہا جاتا تھا، آہستہ آہستہ تبسم کے کمرے کے قریب آیا۔ اس کی ٹانگیں کانپتی تھیں اور چہرے پر وقت کا سایہ نمایاں تھا۔ وہ کوئی معمولی نوکر نہیں تھا، وہ وہی تھا جو تبسم کو بچپن میں گود میں اٹھاتا، جھولے جھلاتا اور مہارانی کے ساتھ مل کر اس کی پرورش کرتا۔ تبسم کے رونے سے لے کر مسکرانے تک سب دیکھ چکا تھا۔ اس رات بابا فریاد کے چہرے پر خوف بھی تھا اور فیصلہ بھی۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ تبسم گہری نیند میں تھی۔ بابا نے ہار کو ہاتھ میں اٹھایا، آنکھیں نم کر لیں اور بولا، میں معاف کرنا شہزادی، لیکن یہ ہار تمہارے نصیب کا نہیں۔ یہ ہار جس نے بھی پہنا مر گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مہارانی کی دوستوں اور 2 شہزادیوں کو مرتے دیکھا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ بابا ہار کو چادر میں لپیٹ کر لے گیا اور محل کے خفیہ کمرے میں اس کو چھپا دیا۔ اگلی صبح تبسم نے جیسے ہی آنکھ کھولی، سب سے پہلے ہار کو دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جگہ خالی تھی۔ تبسم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پہلے حیرانی، پھر خوف اور پھر ایسا غصہ کہ محل کی دیواریں کانپ اٹھیں۔ میرا ہار کدھر ہے؟ اس کی تیز آواز پورے محل میں گونجی۔ باندیاں، خادمائیں، پہرے دار سب دوڑ کر آ گئے۔ تبسم نے پورے محل کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ ہر ملازم کو قطار میں کھڑا کیا گیا۔ تبسم آگے پیچھے چلتی، سخت لہجے میں پوچھتی، کس نے میرا ہار چرایا؟ بولے گا کون؟ اگر نہ بولا تو سب کو سزا ملے گی۔ کسی کی ہمت نہ تھی جواب دینے کی۔ مہاراجہ تک خبر پہنچ گئی۔ محل میں عجیب سا خوف پھیل گیا۔ وقار اپنے سمراٹ یعنی بادشاہ کے دربار میں تھا جب سندیش لایا گیا۔ سندیش بردار نے آہستہ سے کہا، شہزادے وقار، شہزادی تبسم کا آپ کا دیا ہوا ہار گم ہو گیا ہے۔ وقار کے قدم جیسے جم گئے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، دل میں ایک چوٹ اتر گئی۔ میری محبت کی نشانی، جس کو اتنی عزت سے دیا تھا۔ اس کے وزیر قاضی نے قریب آ کر پوچھا، کیا حکم ہے شہزادے؟ وقار کے چہرے پر پہلی بار سختی آئی۔ وہ کھڑے ہو کر بولا، تبسم کو پیغام بھیجو۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ اگر تم ایک ہار نہیں سنبھال سکتی تو میری زندگی کیسے سنبھالو گی؟ اگر ہار نہ ملا تو یہ شادی کا وعدہ ختم سمجھو۔ سب درباری حیران رہ گئے۔ وقار نے پہلی بار اپنی شرط رکھی تھی۔
संदेश बरदार घोड़े पर सवार होकर फौरन महल की तरफ रवाना हो गया। तबस्सुम अब भी गुमशुदा हार के गुस्से में थी कि संदेश पेश किया गया। जैसे ही उसने वक़ार का पैगाम सुना, उसका गरूर, उसकी अना, उसका तकब्बुर सब भड़क उठा। तबस्सुम की आंखों में आग आ गई। उसने मुझे शर्त लगाई है, तबस्सुम शहजादी को। मैं हार ढूंढ कर दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि तबस्सुम की इज्जत किसी शर्त से कम नहीं। महाराजा परेशान हो गए। महल में हलचल मच गई। बाबा फरियाद दूर खड़ा पूरी कहानी सुन रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में ये खौफ था कि अगर राज खुल गया तो उसे महल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वो हार को हाथ में पकड़कर रोता हुआ कह रहा था, मैंने तुम्हें बचाया शहजादी, तुम्हें पता नहीं, ये हार मौत का साया है। लेकिन किस्मत अपना खेल खेल रही थी। एक तरफ तबस्सुम हार ढूंढने की कसम खा चुकी थी, दूसरी तरफ वक़ार ने शादी को हार के साथ बांध दिया था, और तीसरी तरफ बाबा जिंदगी और मौत के राज के साथ घिरा हुआ था। अगली सुबह महल की फिजा भारी थी। तबस्सुम सारी रात जागती रही। हार की तलाश, वक़ार का संदेश, उसके गुरूर की आग, हर चीज उसे बेचैन कर रही थी। इसी बेचैनी के आलम में तबस्सुम अपने कमरे के सामने खड़ी थी कि अचानक दरवाज़ा धीरे से खुलता है और सामने बाबा फरियाद खड़े थे। उनके हाथ में वही सोने का हार चमक रहा था। तबस्सुम की आंखों में पहले हैरानी, फिर खुशी की एक लहर दौड़ गई। तबस्सुम खुश होकर, बाबा, हार मिल गया? ये कैसे मिला? कहाँ था? बाबा ने हार आगे बढ़ाया, मगर चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ थकन, खौफ और सच्चाई का बोझ था। बाबा भारी आवाज में बोला, बेटा, ये हार मुझे मिला नहीं था, मैंने खुद तुम्हारे कमरे से उठाया था। तबस्सुम की मुस्कुराहट जम गई। उसके चेहरे पर हैरानी की जगह सख्ती आती चली गई। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने ये चोरी नहीं किया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए उठाया था। इस हार की एक खुफिया दास्तान है। जिसने इसे पहना वो मर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। महारानी की 2 अजीज दोस्तें, वो नौजवान शहजादियां, सब इसी हार की वजह से दुनिया से चली गईं। मैं तुम्हें कैसे मरने देता? तबस्सुम की आंखों में अब खुशी नहीं, गुस्से की चिंगारियां जाग रही थीं।